تحریک لبیک پاکستان نے سویڈن کے اس واقعہ کے اوپر جس میں توہین قرآن کی گئی ہے اس کے اوپر 7 جولائی کو داتا دربار سے لے کر علامہ خادم حسین رضوی کے دربار تک ایک ریلی نکالنے کا اہتمام کیا ہے، اور 7 جولائی کو نماز جمعہ کے بعد 3 بجے یہ ریلی داتا دربار سے شروع ہوگی اور علامہ خادم حسین رضوی کے مزار تک جا کر یہ ختم ہوگی۔ اور اس ریلی کی قیادت تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کریں گے، اور دیگر جو قیادت ہے، شورا کے اراکین ہیں، وہ اس ریلی میں شریک ہوں گے۔ لیکن تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صرف مذہبی نہیں بلکہ ملکی، سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کے اوپر بھی انہوں نے ایک حل بتایا ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے معیشت کی، اس کے اوپر انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ پاکستان کو، حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر تحصیلات زر بھیجنا ان کو اگر ترغیب دلوانی ہے تو یہاں پر ان کے لیے اماراتی پیکج ہے وہ اناؤنس کیا جائے، وہ جاری کیا جائے، تاکہ ملک میں جو معاشی صورتحال ہے عدم استحکام کی، اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ غلاموں کی طرح 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ لے کر ایک عوام کو خوشخبری سنائی جائے کہ ہم نے خوشی سے بتایا جائے کہ ہم نے قرضہ لے لیا ہے۔ تو یہ انہوں نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ ایک تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، کشکول اٹھا کر پھر رہے ہیں کہ ہم نے 3 ارب ڈالر جو ہیں وہ لے لیا، اور مبارکبادیں دے رہے ہیں عوام کو کہ قرضہ اور لے لیا ہے آپ کے لیے، تو اب مزید آپ قرضہ ادا کریں گے۔ اور یہ کیسی مضحکہ خیز ایک عمل ہے کہ قرضہ لینے کے بعد اس طرح کے بیانات دینا کہ جی دیکھیں ہم قرضہ لے لیا ہے آپ کے لیے، اب آپ آئندہ آپ کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ بھی پڑے گا، اور آپ مزید قرضے کی بوجھ تلے دب گئے ہیں، تو مہنگائی بھی زیادہ ہوگی۔ تو حافظ سعد حسین رضوی نے بڑا بہترین حل حکومت کو بتایا ہے۔ اگر حکومت کو یہ جو موروثی سیاست کی حکومتیں ہیں، دہائیوں سے اپنے خاندانی سیاست جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر حافظ سعد رضوی نے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ملک کی تقدیر جو ہے وہ نہیں بدلے گی، بلکہ اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر 2 ماہ ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ ہونے والی جو سانحہ 9 مئی ہے اس کے اوپر مذمتیں بھی جاری ہیں، اس پر کارروائیاں بھی جاری ہیں، لیکن سویڈن میں جو کارروائی ہوئی اور سویڈن میں جو ناپاک جسارت ہوئی، اس کے اوپر صرف مذمتی بیان جاری کر کے اور خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اس کے اوپر حافظ سعد رضوی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کے ساتھ فوری طور پر سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے اور پاکستان میں سویڈن کا سفارت خانہ بند کیا جائے۔ یہ مطالبہ صرف حافظ سعد رضوی نے نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں، جس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ سب سے اول ہے، اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور حافظ سعد رضوی کا یہ کہنا ہے کہ عالمی برادری کو بھی یہ چاہیے کہ اسلاموفوبیا، زینوفوبیا، عدم برداشت اور حکومت، مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور آزادی اظہار رائے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اس طرح کی آزادی دے کر گستاخانہ اقدامات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس طرح کی ضرورت ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہو کر ایسے اقدامات کی مکمل روک تھام کے لیے عالمی سطح پر یہ اقدامات اٹھائیں۔ تو یہ پچھلے ویلاگ میں بھی ہم یہ باتیں کر چکے ہیں، اور ابھی بھی حافظ سعد رضوی نے یہی بیان جاری کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر اس پر عمل کیا جائے۔ اور حافظ سعد رضوی نے اب امید ہے کہ اب جو ان کا لانگ مارچ ہو، ان کی جو ریلی ہوگی 7 جولائی کی، اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوں گی، مگر اس سے بڑھ کے بھی وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اگر سفیر کو نہیں نکالا جاتا یا یہ حکومت سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع نہیں کرتی تو وہ پھر لانگ مارچ کریں گے، یا اس طرح کی، چونکہ ان کی تاریخ بھی ہے اس طرح کی، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے ان سے کہ بھی یہ لانگ مارچ کے لیے نکل سکتے ہیں۔ آلدو کہ یہ پہلے بھی ایک لانگ مارچ کر کے ابھی ہٹے ہیں، اور بڑا کامیاب لانگ مارچ رہا تھا۔ حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور
جہلم کے مقام پر، اور اس پر ان کی جو مطالبات تھے ان کو تحریری شکل دی گئی اور عمل درآمد جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ بہرحال یہ 7 جولائی کو مزید یہ امکان ہے کہ حافظ سعد رضوی کوئی نیا بیان جو ہے، کوئی نیا مطالبہ جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ جاری کریں گے، اور یہ مطالبہ جائز ہے کہ اگر مسلمان کسی کی مذہبی مقدسات کی توہین نہیں کرتے تو مسلمانوں کے اس طرح خلاف اس طرح کیوں کارروائیاں کی جاتی ہیں، کیوں انہیں اکسایا جاتا ہے، کیوں اس طرح انہیں کیا جاتا ہے۔ اور حکومت کو بھی اس کے اوپر سخت سٹینس لینا چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان 7 جولائی کو ایک ریلی نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس میں تحریک لبیک کی تمام قیادت جو ہے وہ شامل ہوگی، اور 7 جولائی کو جمعہ کے بعد داتا دربار سے یہ ریلی نکلے گی، اور اس میں تمام قیادت جو ہے شامل ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس وقت کیا بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، کیا کتنے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے، کتنے کارکنان ان کے اس میں شامل ہوں گے، کیا تحریک لبیک کے علاوہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ بھی ایک چل رہا ہے کہ عمران خان نے بھی اس طرح احتجاج کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ اس کو کس طرح عملی جامہ پہناتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔